کہ ہم طوطے کیوں پالتے ہیں کے لیے معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے فراہم کی تھی کہ اس کے لیے میں خود شروعات میں بہت غلطیاں کی ہیں اور شروع میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں مقاصد کے بارے میں۔ کسی بھی طرح کی مشکلات میں پڑنے سے پہلے آپ ایک منظم طریقہ جہاں پلاننگ ان طوطوں کو پالنے کے لیے بنائیں۔ السلام علیکم دوستو، یونیک برڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو سنڈے مارننگ میں لائے ہیں آپ کے لیے پیرٹ کیئر کی معلومات۔ جیسا کہ دوستو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم طوطے کیوں پالتے ہیں کے لیے معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے فراہم کی تھی۔ تو دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والے دوست میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئکن کے بٹن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے، اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ براعظم افریقہ میں محفوظ علاقہ جات سے باہر کے علاقے شکاری پرندوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، جبکہ ایشیا میں ہجرت کرنے والے آبی پرندوں سے 62% جہاں تو کمی کی شکار ہیں جہاں پھر ناپید ہو چکے ہیں۔ برڈ لائف انٹرنیشنل کے شعبہ سائنس کے سربراہ ایلی کا کہنا ہے کہ کئی دہائیوں سے لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ پرندے ہیں جس کی نسل خطرے کا شکار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیہاتی علاقہ جات میں پرندوں کی مجموعی صورتحال کیسی ہے۔ ایلی کے مطابق سروے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ماحولیاتی تزلزل کا گہرا اثر صرف پرندوں پر بلکہ حیاتیاتی تنوع پر بھی پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کی اہم وجوہات میں زمین کے استعمال میں تبدیلی اور زیادہ کاشتکاری ہے۔ ایلی کے مطابق اس کی وجوہات بہت پیچیدہ ہیں، مثلاً ہجرت کرنے والے خصوصاً یورپ اور افریقہ کے درمیان سفر کرنے والے پرندوں کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے، اور ان پرندوں کی اصل آمد جگہ کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جہاں یہ پرندے سردیوں میں رہتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس سروے میں پرندوں کی پہلے سے خطرے کا شکار قرار دی جانے والی نسلوں کے ناپید ہو جانے کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ خطرے کا شکار قرار دیے جانے والے پرندوں میں سے اوسطاً ہر 8ویں نسل ختم ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں مثال دی گئی ہے برِ صغیر میں پائے جانے والے سفید گرد کی، جس کی 99.9% نسل مقامی معیشتوں کی دی جانے والی ایک دوا کے اثر کی وجہ سے یہ نسل ختم ہو رہی ہے۔ اب ہم ایک ایسے پرندے کی بات کریں گے جس کا نام ہے کوکوٹوز۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ ختم ہونے کی کگار پر ہے، اسے قید کر کے اسے ختم کیا جا رہا ہے، لہذا ایسے کوکوٹوز کو چڑیا گھروں میں جہاں دوسرے طور پر قیدی بنے ان طوطوں کی نسل کو صرف چڑیا گھروں میں فروغ دیا جا سکتا ہے اور تباہی سے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کوکوٹوز انڈونیشین مشہور پیرٹ کہلایا جاتا ہے۔ اب بات کی جاتی ہے ایوی کلچر قانون کی کہ ایوی کلچر قانون ہے کیا۔ تو دوستو طوطوں کی نسل تیار کرنے سے پتہ نہیں لوگ کیا تاثر لیتے ہیں۔ نا تجربہ کار لوگوں کی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ طوطوں کی نسل تیار کرنا بے حد قیمتی ہے، اور اگر یہ ایک بار برباد ہو گئی تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر آپ چند مخصوص طوطوں کی اقسام کی نسل پروری کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی صلاحیت اور معلومات پر میسر ہے، لیکن آپ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب چلے بات کرتے ہیں کہ اکثر لوگ اچانک طوطے پالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جہاں تو ایک خاص قسم کی نسل کا طوطا لے کر اس کا جوڑا تلاش کرتے ہیں جہاں جو اچانک کہیں سے مل جائے، یا پھر وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جوڑا تلاش کرتے ہیں جیسے OLX، دوسرے ذرائع فیس بک، یوٹیوب، کئی بھی ذرائع سے وہ جوڑا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
پھر اسی طرح چند دنوں میں ہمارے پاس مختلف قسم کے طوطے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی افزائش کے اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ افزائشی عمل میں رکاوٹیں بھی آ سکتی ہیں۔ اگر اشتہار نظر آ جاتا ہے کہ طوطوں کے بچے برائے فروخت ہیں، دراصل یہ مخلوط قسم کے طوطوں کا بیوپار کرتے ہیں، مگر نا تجربہ کاری کی بنا پر مناسب پلان نہ سیکھنے کی وجہ سے بہت غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے لیے میں خود شروعات میں بہت غلطیاں کی ہیں اور شروع میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی ایک مثال میں یہ بھی دوں گا کہ آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور مارکیٹ سے ایسے طوطے بھی اٹھا لاتے ہیں جو کہ میول برڈ کہلاتے ہیں، جو کہ بریڈ کے قابل نہیں ہوتے، لیکن ایسی غلطیاں آپ کرتے ہیں اور ان غلطیوں سے ہی آپ سیکھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ میول برڈ ہوتا کیا ہے۔ یہ ایک نسل کا برڈ جب دوسری نسل کے برڈ کے ساتھ بریڈ ہوتی ہے تو جو وہ بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب میول برڈ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے برڈ آگے چل کر بریڈ کے قابل نہیں ہوتے، وہ بچے ہرگز پیدا نہیں کرتے۔ اس قسم کے برڈ آگے چل کر بریڈ نہیں کرتے، جو کہ بریڈ کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ اس طرح ایوی کلچر رول کا ہم وائلیشن کرتے ہیں۔ جب یہ وائلیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس میول برڈ آتے ہیں، تو ہماری نا سمجھی کی وجہ سے اس طرح کے برڈ پیدا ہوتے ہیں جو کہ آگے چل کر برڈ کے خاتمے کی وجوہات بنتی ہے۔ تو دوستو اب بات کرتے ہیں مقاصد کے بارے میں۔ کسی بھی طرح کی مشکلات میں پڑنے سے پہلے آپ ایک منظم طریقہ جہاں پلاننگ ان طوطوں کو پالنے کے لیے بنائیں۔ کہیں ایسا نہ کر بیٹھیں کہ مکاؤ کی خوبصورتی آپ کے دل کو بھا گئی ہے اور آپ کا رہائش کی جگہ کم ہے۔ جگہ کی کم ہونے کی وجہ سے جہاں لو برڈ رکھ سکتے ہیں، بجری رکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اسی جگہ پر آپ مکاؤ رکھ رہے ہیں تو یہ ناانصافی ہوگی، یہ ایگریکلچر رول کی وائلیشن ہوگی۔ پوائنٹ نمبر 1، کم یا چھوٹی جگہوں میں زیادہ سے زیادہ طوطے پالنے کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہیں کہ بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں آپ، جہاں اخراجات کے معاملے میں بھی آپ درخیز کر رہے ہیں، لہذا جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلائیں تاکہ آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ آپ کا مقصد پورا ہو۔ یہ نہ ہو کہ مقصد کو پورا کرتے کرتے آپ کے سارے پرندے بیمار ہو جائیں، اور جب آپ کے پرندے بیمار ہوں گے تو آپ کیا مقصد حاصل کر پائیں گے؟ آپ کا تو جو آپ نے سوچا ہوا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ قوت ارادی، احتیاط اور دیانتداری برتتے ہوئے اپنے وثوق کو جامہ پہنائیں۔ لہذا آپ کے کسی بھی فیصلے تک پہنچنے کے لیے خود اپنے آپ سے چند سوال کریں تاکہ آپ کسی نتائج پر پہنچ سکیں۔ تو دوستو سنڈے مارننگ میں آج کی معلوماتی ویڈیو اتنی ہی صحیح۔ ان سوالوں کے بارے میں اگلی ویڈیو میں تذکرہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگلی ویڈیو میں ہم ملیں گے ضرور۔ اللہ حافظ۔